انسان کی زندگی ہمیشہ امید اور خوف کے درمیان گزرتی ہے۔ امید اسے نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور خوف اسے برائی سے روکتا ہے۔ یہی کیفیت انسان کو محتاط بھی رکھتی ہے اور اس کے دل میں آخرت کی یاد کو زندہ بھی کرتی ہے۔ جب بندہ اپنے اعمال کے بارے میں سوچتا ہے تو اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ ہر عمل کا بدلہ ملے گا اور کسی کا حق ضائع نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے، اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ الاعراف 47۔ ناظرین، یہ قیامت کے دن کے ایک نہایت سخت منظر کو بیان کرتی ہے۔ اہل اعراف جب جہنم کو دیکھیں گے تو اس کے دہکتے شعلے اور عذاب میں مبتلا لوگوں کی حالت دیکھ کر ان کے دل کانپ اٹھیں گے۔ اس وقت ان کی زبان سے بے اختیار یہ دعا نکلے گی کہ اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ یہ منظر ظاہر کرتا ہے کہ جہنم کا عذاب کوئی فرضی بات نہیں بلکہ ایک یقینی حقیقت ہے جو ہر نافرمان شخص کے سامنے آئے گی۔ آیت میں ظالموں کا ذکر بہت عام ہے۔ ظلم کی کئی صورتیں ہیں۔ دوسروں کے حقوق دبانا، کمزوروں پر زیادتی کرنا، جھوٹ اور دھوکہ دہی میں مبتلا ہونا سب ظلم ہے۔ لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت سے منہ موڑے اور آخرت کو جھٹلائے۔ یہی رویہ انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ اہل اعراف جب جہنم کو دیکھیں گے تو انہیں یہ احساس اور زیادہ شدت سے ہوگا کہ ظلم کی راہ انجام کار کتنی ہلاکت خیز ہے۔ اسی لیے وہ اس دعا کو اپنی حفاظت کا وسیلہ بنائیں گے۔ ناظرین، یہ دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا میں ہی جہنم سے بچنے کی فکر کی جائے۔ اگر انسان کے دل میں یہ یقین ہو کہ ایک دن جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو وہ کبھی بھی گناہوں کو معمولی نہیں سمجھے گا۔ یہ احساس اسے محتاط رکھے گا اور نیکی کی طرف لے جائے گا۔ اسی لیے قرآن بار بار یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو اور اپنی زندگی کو آخرت کی جواب دہی کے مطابق ڈھالو۔ یہ آیت ہمارے لیے انتباہ ہے کہ دولت، طاقت اور تعلقات کسی کو جہنم سے نہیں بچا سکتے۔ صرف اللہ کی رحمت اور فضل ہی انسان کو اس ہولناک انجام سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بڑی سنجیدگی سے دنیا میں ہی آخرت کی تیاری کریں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، ہمارے دلوں کو ظلم سے پاک کر اور ہمیں اپنے فضل سے جنت کے وارث بنا۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے خوف اور امید کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آمین یا رب العالمین۔